کتا جو ہے وہ سیدھا ہی حلق میں ڈالتا ہے، مطلب چیو نہیں کرتا. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ برڈز دیے ہیں، اس کے ٹیسٹ برڈز اس طرح سے نہیں ہیں جیسے انسانوں کے ہیں کہ پہلے تم لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤ اور پھر فقیری یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے منفعت بخش بن جاؤ. اگر محبت سے نہیں کر رہے تو ڈر سے ہی ڈر سے ہی کر لو، شاید یہ ڈر محبت میں بدل محبت جائے. میں واہ بدل واہ جائے. واہ سبحان اللہ. کہ ہم کو بھی طور پر لے کر چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے. پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ. بس کافی عرصے کے بعد ٹیکنالوجی سے ہٹ کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ روبرو بیٹھے ہیں، دو بدو نہیں ہے. الحمدللہ روبرو بیٹھے ہیں. الحمدللہ. بس لوگوں تک بات جا رہی ہے، کامنٹس آ رہے ہیں. الحمدللہ. اور لوگوں کی وہ جو پریشانیاں ہیں جو ذہن سے جڑی وہ الحمدللہ کم ہو رہی ہیں. لوگ راہ چلتے ملتے ہیں اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سلسلے کو روکنا نہیں. یہ باتیں ضروری اس لیے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جب انسان کی روح ہوتی ہے نا بیمار، تو وہ بیمار روح جو ہے نا جی، وہ جسم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بیماری پیدا کرتی ہے. بالکل ایسے. اور اگر یہی طاقتور ہونا شروع ہو جائے نا تو آپ کی جسمانی بیماریاں کئی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. یہ جتنی لیٹسٹ بیماریوں کے جو نام آج کل مشہور ہیں، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، جگر کے معاملات، معدے کے معاملات، یہ سارے کہیں نہ کہیں آپ کے تھاٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا تھاٹ پروسیس ہی اچھا ہونا شروع ہو جائے، آپ کی فیل اچھی ہونی شروع ہو جائے، کوئی موٹیویٹڈ ہوں آپ لائف کے اندر، اور آپ کا رجحان جو دنیا کی طرف ہے وہ ذرا اچھے انداز میں ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھیں کہ بس سفر آسان ہو گیا. بے شک اس میں زندگی تو چل ہی رہی ہے. زندگی نے ایسی گاڑی ہے جس کی بریکیں نہیں ہیں، یہ اس نے خاموشی سے چلتے ہی جانا ہے. تو اب آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ اس گاڑی کو کیسے چلانا ہے. خود ساختہ ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے بلکہ دوسروں کے ایکسیڈنٹ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی. تو شکر الحمدللہ کہ یہ شعبہ سرکار واحد صاحب نے شروع کیا سب سے پہلے، بلکہ ابتدا تو اس کی مولائی ہے بیسکلی. جب کہا گیا، مولا علی نے کہا سلونی سوال پوچھو. تو سوال پوچھنے کی دعوت چلتے چلتے جب ہم نے اپنے عہد میں دیکھی تو سرکار واحد صاحب نے اس کو، اور اس دور کے جتنے نابغہ اثر جو لوگ تھے اور جتنے انٹلیکچوئل مائنڈس تھے وہ اس محفل میں بیٹھے، انہوں نے یہ سوال پوچھے اور یہ گرہیں کھلیں اور پھر ان کی بکس بنی اور معاملات چلے، اور پھر بات اس وقت کہاں کی کہاں چلی گئی ہوئی ہے جی. الحمدللہ. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ دن بدن کھلتے کلینکس اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن بیمار ہو چکا. الحمدللہ بالکل. یعنی کہ وہ اس وقت کی گئی بات آج آپ دیکھ لیں. جی ہاں. اب تو کلینک نہیں، اب تو ہسپتال پہ ہسپتال کھل رہے ہیں. بالکل، اور بڑا پروفیٹیبل بزنس. اللہ اکبر. بیمار رکھنے کا، بیمار رکھنے، یہ دو کام ہی تو اچھے چل رہے ہیں، ایک اسکول بنانے کا اور ایک جو ہے وہ یہ کلینک کا. تو نہ اسکولوں میں وہ علم بانٹا جا رہا ہے، نہ وہ ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے حکمت دی جا رہی ہے. حکمت میں لفظ کہتا ہوں کیونکہ طب جو ہے نا، طب و حکمت، یہ دو لفظ جو ہے نا جڑے ہوئے ہیں آپس میں، جیسے انصاف اور عدل جڑے ہوئے ہیں نا، تو طب کے ساتھ حکمت بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ کئی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کی اچھی بات سے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر نفیس ہو، اس کی بات ایسے دل کو لگتی ہو. مجھے میری دادی ماں تھی، وہ مجھے نا ایک ہی ڈاکٹر کے بعد ہمیشہ کہتی تھی، میں نا ڈاکٹر پٹی کو جانا ہے جی. وہ میں کہ ہر دفعہ ڈاکٹر بھٹی کیوں کہتی ہیں؟ تو وہ ڈاکٹر بھٹی جب جاتی تھی نا اماں جی، تو وہ جاتی کہتے اماں جی کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ٹھاک ہیں، کیسی صحت ہے، طبیعت ہے، کی کھا رہے ہو آج کل. وہ ایسے انوالو کر لیتا تھا نا باتوں میں اماں جی، وہ بس طبیعت ان کی خوش ہو جاتی تھی. تو یہ جو ایک ریلیشننگ ہے نا یہ پیشنٹ کی اور ڈاکٹر کی،
اس کے اندر مادیت بہت زیادہ گھس چکی ہوئی ہے، اور وہ ٹائم کے پیسے، اور اتنے ٹائم سے زیادہ نہیں بیٹھنا، فٹافٹ دوائی لکھی، نیلی پیلی کالی دوائی پیک کرو، دو ان کو 2 ٹکٹوں کو بھیجو، فلانے ٹیسٹ لکھ دو، چلو ختم کہانی. کل ایک پیشنٹ آیا تو اس نے جب کنسلٹیشن کمپلیٹ ہوئی تو بڑی پیاری بات کی. کہتا ہے کہ میں تو ادھر علاج بالغذا کے لیے آیا تھا، ادھر تو علاج بالغذا کے ساتھ علاج باللسان بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وہ سب سبحان اللہ. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی آڈیوز کی مہربانی ہے، ان کا نظر کرم ہے الحمدللہ کہ لوگوں تک بات جا رہی ہے. آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ بے خبر زندگی میں باخبر ہو جانا منزل کا احسان اول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر. احسان کو ذرا ڈیفائن کرے کہ احسان کیا ہوتا ہے. یہ جو ابھی ہم نے ساری بات کی ہے نا، یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ تھوڑا حق سے زیادہ دینا، جس کو کہتے ہیں نا، اگر لفظی معنوں میں دیکھا جائے، تھوڑا سا حق سے زیادہ دینا. تو یہ جملہ اس کو سمجھ میں آئے گا جو حق سے زیادہ ریسیو کیے ہوئے کو ایکنالج کرے گا پہلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. کہ مجھے حق سے زیادہ ملا ہے، اور وہ ملنے کے اوپر میں ایکنالجمنٹ دیتا ہوں، میں اظہار تشکر کرتا ہوں، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس کو اس فکرے کی سمجھ آئے گی نا، جیسے سرکار وائس صاحب کا خوبصورت فکرہ فرماتے ہیں کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہ کیا نا، اس نے اپنے رب کا کیا شکر ادا کرنا. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ، اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو فضل کو سمجھتا ہے، جو کرم کے باب کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ احسان ہوتا کیا ہے. جس نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی احسان محسوس نہیں کیا، اور وہ دوسروں کو کیا بتائے گا احسان کیا ہوتا ہے جی. اور وہ دوسروں پہ احسان کرے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس فیل سے نا آشنا ہے. ابھی تک اس نے اپنی ذاتی زندگی میں اس احسان کو محسوس نہیں کیا. حق سے زیادہ ہر انسان لیے بیٹھا ہے. جو شکوہ شکایت بھی کرے نا، گلا بھی، وہ بھی اگر اس بات کا احساس کرے نا کہ وہ بھی اپنے حق سے زیادہ لیے بیٹھے. حق تو ہے ہی کچھ نہیں، انسان کا کیا حق ہے. تو حق چلیں اگر کچھ اس کا پیرامیٹرز بنا بھی لیں، تو بھی اس کی طرف سے مہربانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے فضل کی کوئی کمی نہیں ہے. اینگلز اس کے بڑے فرق ہیں. ان اینگلز کو ڈھونڈنا، ان اینگلز کو اکنالج کرنا، یہی تو سارا ہم مدعا ہے کہ آپ اظہار تشکر میں رہیں، شکر کرنے والے بنیں، اس کے فضل کے باب کو پہچانیں کہ وہ اس کے فضل کرنے کے طریقے کیا کیا ہے انسان کے ساتھ. وہ ایک نا بہت مشہور ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان ہے اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان. پھر اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ پھر اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام کے جو ارکان ہیں، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ. پھر اگلا سوال یہ پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگوں پہ حق سے زیادہ دینا، بلکہ یہ کہا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے سامنے اس رب تعالیٰ کو محسوس کرو، دیکھو اس کو. اور اگر تم اس کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو وہ نماز اور ہوگی. اور اگر تمہارا یہ تصور نہیں بھی بند رہا تو یہ تصور باندھ لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. واہ. تو اس کو حاضر ناظر جاننا احسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. رب تعالیٰ کو اپنی زندگی میں حاضر ناظر جاننا کہ اگر آپ کے پاس ابھی تک وہ آنکھ نہیں آئی ہے کہ وہ کس کا شعر ہے بڑا مشہور کہ ہم کو بھی طور پر لے کر چلو موسیٰ
تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا. واہ سبحان اللہ. تو وہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ اگر اس ظاہری وجود میں نہیں بھی دیکھ رہی تو اس بات کا اعادہ کر لے کہ وہ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ ہی رہا ہے. تو جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو پھر ہماری ادا کیا ہونی چاہیے. تو یہ جو اب دیکھیں یہ اس فلسفے کو دیکھیں, یہ جو اس فلسفے کے اوپر اس بات کو رکھے سرکار والا صاحب کی کہ مسجد کی زندگی اگر مسجد سے باہر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی. حکیم الصلاۃ علیہ سبحان اللہ. تو اب جو لوگ مسجد میں اس خیال کے ساتھ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اسے دیکھ رہے ہیں, اس کو خیال کو اگر وہ پابند کر لے اپنے ساتھ مسجد سے باہر بھی, میں کہتا ہوں سبحان اللہ, بس یہ تو ہمہ حال پھر ایک درویشی مل گئی اس کو پکی پکی. آج ایک پیشنٹ آئے, کافی ضعیف تھے نا, تو کافی کمزور ہو گئے تھے, تو نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے. تو کہتے ہیں جی مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میں نماز ادا نہیں کر پا رہا نا. تو میں نے کہا دیکھیں عبادت ہے اللہ کے خیال میں رہنا. بس یہ جو اس وقت آپ کو یہ جو تڑپ ہے نا, آپ ہیں تو اللہ کے خیال میں نا. میں نے کہا اشاروں سے پڑھ لیں. میں نے کہا اللہ کیا اس کو نہیں پتا آپ کی مجبوری کا. صحیح بات ہے جی بالکل. اور وہ جب کوئی انسان مریض ہو جاتا ہے نا تو وہ وقت کی قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے کافی حد تک. وہ بیٹھ کے پڑھ لے, لیٹ کے پڑھ لے, اشاروں سے پڑھ لے, یعنی کہ اس کے خیال میں ڈھل جانا کہ وہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ تو نماز اس کو سجدوں کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے, وہ تو آپ کا شوق دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. واہ. وہ آپ شوق سے اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس بات کو اکنالج نہ کرے کہ یہ شوق سے آ رہا ہے میری طرف سے. تو شوق والے کی جو منزل ہے وہ تو پھر بہت بڑی منزل ہوتی ہے جی. شوق والے کا اگر یہ بات پختہ ہو گئی تو وہ بات سمجھ لے گا کہ یہ صرف میرا ہی رب نہیں ہے, یہ تو پوری کائنات کا رب ہے. اور اب رب اس کو جگہ جگہ پہ پھر دکھے گا. تصویر سے جو ہے شاہکار جو بنایا ہے تو مصور کی کیا بات ہوگی. سبحان اللہ. جس نے یہ تصویر بنا دی ہے اس کا مصور کتنا کیسا ہوگا ہے. تو لوگ یہ وہ کہنا چاہیے کہ کثرت سے وحدت کا سفر بھی کرتے ہیں اور وحدت سے کثرت کا سفر بھی کرتے ہیں کہ اس کو پہچان لیا تجھ کو تیری شیشہ گری سے آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. تو جب ادھر سے تصویر کو دیکھیں تو پھر تصویر اگر آپ کو خوبصورت لگے تو پھر اس کے مصور کو بھی دیکھیں. سبحان اللہ. تو یعنی کہ ہے کہانی ساری اس خیال کی, اس خیال میں ڈھل جانے کی. اگر آپ اس خیال میں ڈھل گئے تو اب آپ کو نا احسان کی سمجھ میں آئے گی بات کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے اوپر کیا کیا احسان کیے ہوئے. آپ غور کریں کہ آپ انسان ہیں, لو اشرف المخلوقات, ہی صرف مخلوقات میں اشرف انسان, یہ کیا ہے احسان. سبحان اللہ. سب سے پہلا ہے جی. اور پھر گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو امت کے اندر حصہ مل گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ احسان کریم بہت بڑا. وہ میرے سرکار بھائی صاحب کو فکرہ یاد آ گیا کہ احسان ایک ذخیرہ ہے اور اسے جمع کرنے والے کو کریم کہتے ہیں. سبحان اللہ. واہ سبحان تو اللہ. یہ احسانوں کرنے بس اکٹھا کرتے ہی رہنا ہے ہم نے. یہ جو جمع ہو رہا ہے یہ جیسے جیسے آپ کو شناخت ہوتی جائے نا ویسے ویسے آپ کا عقدہ بھی کھلتا جائے گا اور لوگوں کی طرف آپ کا نظریہ بھی بدلتا جائے گا. اس کو ریپیٹ کر لے کیونکہ میں چاہتا ہوں لوگ ذرا اس ایک فکرے کو کہ احسان ایک ذخیرہ ہے. ہاں جی, اور اسے جمع کرنے والے کو کریم کہتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہتے ہیں. یہ سبحان اللہ والی بات ہی کہی جا سکتی ہے. سرکار واسم نے ایک ایک جملے کے اندر کیسے جو ہے نا موتی پروئے ہیں کہ اللہ کے احسانات کو پہلے آپ ریکگنائز کریں اور احسانوں کو پھر اس کو ذخیرہ کریں, اس کو پھر ذخیرہ کریں اپنے اندر. واہ 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 سبحان اللہ. آپ جیسے جیسے اس کے احسان اپنی ذات کے حوالے سے گنتے چلے جائیں نا, گنتے چلے جائیں, آپ
تھکتے نہیں ہیں, اس کے احسان ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. سبحان اللہ. ہمیں آنکھیں دے دی اور دوسرے کو چہرہ دے دیا. چہرہ دے دیا آپ کی آنکھوں کے لیے, پورے کا پورا اس نے ایک جہان بنا دیا ہے کہ دیکھو صبح ہے, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, دیکھ تو صحیح, آنکھیں دی ہیں تجھے اللہ تعالیٰ نے, ان آنکھوں کو استعمال کر, غور کر. آپ کو زبان کا دے دیا ہے ذائقہ, آئے ہے سبحان اللہ جی, ہے کہ کسی کے ٹیسٹ برڈز اگر مر جائے نا جی, وہ خوراک ہی ختم ہوگی ساری کی ساری. آدھا تو وہ مر گیا, آدھا تو وہ ویسے ہی مر گیا جی. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کے پاس بینائی نہ ہو تو خوبصورت کپڑے کس کام کے, اللہ ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی. ہیں اللہ. تو آپ کی آنکھوں کے نظارے کا نام ہے, رنگوں کی بات ہے ساری کی ساری. وہ کچھ ہمارے ایک دوست ہیں جو ہیں کلر بلائنڈ ہوتے ہیں نا جی ایسے, تو مجھے یاد ہے ایک دن نا ہم کالج میں بیٹھے ہوئے تو میرے ایک دوست آیا, یہ کالی گاڑی کس کی کھڑی ہوئی ہے, میری گاڑی کے پیچھے کھڑی کر گیا, کالی گاڑی کالی گاڑی, شور مچایا ہوا. اب کسی کی کالی گاڑی نہیں تھی جی, سارے بیٹھے ہوئے. تو میں نے اسے کہا یار تو کالی کالی گاڑی کیے جا رہا ہے, تو نمبر تو بتا دے, گاڑی کا نمبر کیا ہے. اس نے کہا نمبر یہ ہے. تو وہ دوست بیٹھا تھا, اس نے کہا یار میری گاڑی لال ہے, تو کلر نہیں آ رہے ہیں, تو نمبر تو بتا دے مجھے. ہے تو دیکھیں مالک کی کتنی مہربانی ہے کہ آپ کو رنگوں کی شناخت دے دی. وہ تھوڑا سا ایسے دائیں بائیں کر لے. وہ میاں محمد بخشا فرماتے ہیں کہ میٹھی کھیر پکا محمد, خاصاں دیگل آما آگے نہیں مناسب کرنی, میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. آپ دیکھیں وہ ڈاگ لورز جو ہوتے ہیں نا, وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ سیدھا ہی حلق میں ڈالتا ہے, مطلب چیو نہیں کرتا. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ برڈز دیے ہیں, اس کے ٹیسٹ برڈز اس طرح سے نہیں ہیں جیسے انسانوں کے ہیں. ہم چیو کرتے ہیں تو ایک ذائقے, ایک فلیور کو محسوس کرتے ہیں نا جی. وہ مجھے ایک مووی بڑی پسند ہے, وہ اینیمیٹڈ مووی ہے, اس کا نام ہے ریٹاٹولی. وہ چھوٹا سا چوہا ہے نا جی. ہاں تو مجھے وہ بڑا اچھا وہ اس لیے لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کے ٹیسٹ کو نا ایسے اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے, اس کی ایک امیجنیشن بناتا ہے. اور آپ کی تو میں وہ کبھی کبھی ایسے نا, وہ جب کھانا ایسے کھاتے ہیں منہ میں ذائقہ آتا ہے, تو سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھی نا روٹی کو ایسے توڑ کے نا, تو خالی روٹی منہ میں ڈال کے تو صرف گندم کا ذائقہ لے کے دیکھا کرو کیسا لگتا ہے. سبحان اللہ, بڑا اچھا. تندور کی گرم گرم روٹی ہو نا, تو مجھے یاد ہے جب میں روٹیاں لینے جایا کرتا تھا نا, تو وہ تندور سے روٹی لاتے لاتے نا, ایک ہاتھ تو میں راستے میں ہڑپ ہو جاتی تھی, ہلکا سا نمک ہوتا تھا اور گرم گرم روٹی اور گندم کا ذائقہ منہ میں. سبحان اللہ, کیا بات تھی. تو مالک کے احسان کیسے کیسے احسان, کہ اب یہ جو احسانوں کو پھر جس نے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا نا لائف کے اندر, یہ ہو گئے اب افیکٹو لوگ. ان سے آگے افیکٹونیس شروع ہوگی, ورنہ تو لوگ جو ہے نا جی وہ گرمبل کرتے ہیں, گرمبلرز کہنا چاہیے. ہر چیز کے اندر گلا, ہر چیز کے اندر رولا ڈالا ہوا ہے. ایک ہیپی لائف ہونا جی, ایک ہیپی لائف, میاں بیوی کی ہیپی لائف, تو زیادہ تر آپ دیکھیں گے خواتین جو ہے نا وہ گرمبل کرتی ہیں. سب کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا, لیکن گرمبل کریں گی زیادہ تر. مرد بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو وہ میں اکثر کل پرسوں ایک بیٹی سے میں بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا تیرا باس تو بالکل نا عورتوں جیسی باتیں کرتا ہے. تو میں اب یہ مجھے بعد میں خیال ہے کہ میں ایک عورت کو بتا رہا ہوں. پھر میں نے کہا نہیں, وہ میں کہنے کا مطلب کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں عورتوں والی باتیں. کہتی جی میں بھی ان کو یہی کہتی ہوں کہ یہ عورتوں والی باتیں کرتے ہیں نا یہ. تو اب وہ ہر چیز کو نا گلا بنانا لائف کے اندر, کہ آپ نے آج تک ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے جی. بندہ بیچارہ کام کر کر کے مر جاتا ہے. تو وہ مجھے بڑی خوبصورت وہ حدیث لگتی ہے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں بیوی کی اگر آپ ایک بات نہ مانیں تو وہ کہہ دیتی ہے کہ میں جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں کچھ نہیں تو نے آج تک میرے لیے کیا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے پھر شکایت کرتی ہے. تو پھر آپ کو یہی کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک ہے گرمبل کرنے کی صفت زیادہ ہے, کئیوں میں کم بھی ہوگی.
بالکل. شکر والی بھی خواتین ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بانٹ رکھی ہوئی ہے سب کے ساتھ. تو مردوں کے اندر بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو گلا بنا کے چلنا. یہ گلا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اس کے احسان کو بیسیکلی ریکگنائز نہیں کر رہے بالکل. کہ احسان مجھ پہ ہوا کیا ہے اور کیا ورسٹ ہو سکتا تھا میرے ساتھ. اس بےتابی والی دنیا میں اگر آپ کو کوئی سکھ کا سانس مل جائے تو وہ جو شکر والا بندہ ہے نا, وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر, ایک سکھ کا سانس تو مجھے مل گیا. سبحان اللہ. اور جس کی پوری زندگی سموتھ چل رہی ہو اور ایک چیز درمیان میں کوئی اس کے مزاج کے خلاف آ جائے تو وہ وہاں پہ گلا کرنا شروع کر دے گا کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے, میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے یہ. تو شکر کرنے والے نے اپنی جو اس کی اتنی ڈسٹرب لائف تھی اس میں ایک سکھ کا سانس آیا تو اس نے شکر ادا کیا, اور ایک جس کی سٹریم لائف چل رہی تھی اس کے اندر ایک بات غلط آ گئی تو اس نے اس کے شور ڈال دیا اس کے اوپر. اس کا مطلب ہے اس نے ابھی تک احسان کو ریکگنائز نہیں کیا. اللہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں ہر چیز کو فار گرانٹیڈ. میرا حق ہوتا کیا ہے, انسان کا کیا حق ہے رب کے اوپر, غور کریں. واہ. صرف یہی ایک حق اس کا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے بس, اور انسان کا کوئی حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ نے کہا آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے میں نے غریب کیوں بنایا, آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ میں نے بچھو کیوں بنایا. آپ کو میں نے جو بنایا اس پہ شکر ادا کرو, اس کے اندر نعمتوں کو ڈھونڈو. اب جو نعمتوں کو ڈھونڈنا شروع کر رہا ہے تو وہ ویسے ہی سافٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سرکار کا بڑا پیارا فکر ہے کہ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتے, اللہ یہ بولے گا کہ میں نے یتیم کیوں کیا, تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے تک کفالت کیوں نہیں کی. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح فرمایا. اور سرکار ویسا کا ایک اور فکرہ مجھے یاد آ گیا. آپ نے فرمایا کہ محسن کی ذات بیان نہ کرو, اس کا احسان بیان کرو. سبحان اللہ. وہی بیان کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. اب وہ مولا علی بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہونا آپ اس کا ذکر کرتے تھکتے نہیں ہیں, اس کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں, بلکہ کوئی اور بھی ذکر کر رہا ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ محبت سے پیش آتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی بات کر رہا ہے, تو یہ خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ ہاں یہ کام بالکل سچ بات ہے جی. سبحان ہے نا. بالکل. تو یہ اب محبوب بھی ایک احسان ہے. محبوب محب کو دنیا کے میلے میں اکیلا کر دیتا. واہ 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 واہ. سرکار کا بڑا پیارا فکر ہے الحمدللہ. جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. تو بس وہ ایک بنا کے پھر وہ رکھ لیتا ہے اپنا. تو یہ اس کا احسان ہے, اس کے احسان کی یہ بھی ایک اظہار ہے کہ وہ اپنا بنا کے رکھے. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے, کیا رہائی ہے. تو وہ اب دیکھیں, اب پھر جو سمجھ لیں کہ اب اس کو نا شعبوں میں اگر ڈیوائڈ کریں نا آپ, کہ انسان کا ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے. یہ ہم بڑی دیر سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو جب آپ کو ظاہری طور پر اس کے احسانوں کو بھی دیکھیں اور باطنی طور پر بھی اس کے احسانوں کو ریکگنائز کریں. سبحان اللہ. اور باطنی طور پہ آپ اس کے احسانوں کو جب آپ ریکگنائز کریں تو آپ کا باطن خود کا اچھا ہو رہا ہے. کس کا بہت مشہور فکر ہے کہ آپ کسی پہ جب احسان کرتے ہیں نا تو احسان آپ اس پہ نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ پہ کر رہے. سبحان اللہ. واہ. سبحان. کیونکہ یہ آپ کے ذخیرے میں جمع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بیوٹیفل. پرابلم وہاں پر ہوتی ہے جب ہم احسان کا بدلہ مانگتے ہیں کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے. وہاں پہ پھر آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہونے کے مکمل چانسز موجود ہیں آپ کے ساتھ. آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے اور وہ اس کے بیچ میں پھر شر پیدا ہوگا, اور وہ ہو سکتا ہے آپ کو چوٹ بھی دے. اس بات کے لیے انسان ایک اچھا تاجر ہو جی, اللہ کا احسان جاننے والا, تو اس سے کتنی خیر بڑھتی ہے. حساب لگائیں نہیں ذرا کہ وہ تاجر نیک نیتی سے سامان لائے گا, نیک نیتی سے لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرے گا, نیک نیتی سے اپنا مناسب سا پروفٹ رکھے گا.
ایک پورا ایٹماسفیئر ایک سچے تاجر کی وجہ سے اچھا ہو جائے گا. ایک پورا ایٹماسفیئر، ایک تاجر، ایک سچا تاجر، ایک سچا انسان، مخلص انسان اپنی جگہ پر جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کے اندر کتنی خیر و برکت اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے، کتنا فیض چل رہا ہوتا ہے، کرم کا پہیہ چل رہا ہوتا ہے، دھڑا دھڑ چل رہا ہوتا ہے. سرکار ویسے فرماتے تھے وہ ٹرین تیز چل رہی ہے، خبردار آگے آنے کی کوشش نہ کرنا. جس پر اللہ کا فضل ہوا نا اس کی ٹرین سے ٹھا ٹھا کر کے چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ تم کوئی کرو گے تو ٹکرا جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا تمہارا، اڑا کے رکھ دے گا وہ. تو جس کا فضل جس کے اوپر ہوا ہوا ہے، جس جگہ پر اللہ کا فضل ہوا ہوا ہے وہ جگہ ہمیشہ محفوظ ہو جاتی ہے. جس ذات پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہوتا ہے وہ ذات رہتی دنیا تک محفوظ کر دی جاتی ہے. اور سب سے بڑی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کا نام نامی آپ کا تو یہاں پہ آنے سے پہلے بھی تذکرہ موجود تھا، اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ذکر جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا ہے کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. سبحان اللہ. تو احسان کہ ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا. اب بیٹھے بیٹھے کتنی بڑی بات بن گئی، دیکھیں ذرا. اب ایک دن سرکار والے صاحب نے کہا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت نہیں دی، ہمیں علم دے دی ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان ہے اس کا. سبحان اللہ. واہ. اور دولت تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے. دولت میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بائی پروڈکٹ ہے آپ کی. دولت آپ کی ریکگنیشن نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی ذات آپ کی ریکگنیشن ہو سکتی ہے. آپ کا باطن کتنا اجلا ہے وہ آپ کی ریکگنیشن ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ کپڑے، گاڑی، گھر، یہ تو ہر بندے کے پاس موجود ہے، کسی کا اچھا ہے کسی کا برا ہے. تو یہ آپ کی ریکگنیشن نہیں، آپ کی ریکگنیشن آپ کی ذات ہے. اگر کوئی بندہ کوئی بہت ایکسکلوسیو قسم کے برانڈز کے کپڑے پہنتا ہے، مرنے کے بعد اس کو کون کیا یاد کرے گا کہ یہ کتنا پاگل آدمی تھا، اتنے مہنگے کپڑے اس نے پہن لیے ہیں. تو وہ سٹور ہے یو کے میں، ہیرلڈ کے نام سے جی. تو پتہ چلا کہ جی ایک دفعہ نا وہ سعودیہ کو کوئی تھا بہت بڑا کوئی، تو اس نے کہا کہ میری فیملی نے شاپنگ کرنی ہے تو سٹور پہ ہم نے آنا ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ سیٹرڈے کو یا سنڈے کو کوئی دن تھا، سنڈے کا انہوں نے کہا جی ہم تو آف کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹور پہ سنڈے کو آنا ہے، صرف ایکسکلوسیو ہماری فیملی ہوگی. انہوں نے کہا جی پھر جو بھی پروڈکٹ وہاں پہ پڑی ہوگی نا اس کو ملٹی پلائی بائی 2 کریں گے ہم، کیونکہ ہمارا پورا سٹاف آئے گا، یہ آئے گا وہ ہے. انہوں نے کہا ایگریڈ، کوئی بات نہیں، پیسہ بڑا ہے، تیل بہت بیچا ہوا ہے ان لوگوں نے. اچھا وہ چیزیں خرید رہے تھے اور سٹور والے نا ان کے اوپر ہنس رہے تھے کہ اگر ایک دن رک جاتے تو اتنا پیسہ نہ ضائع ہوتا. ضائع کیا نا انہوں نے، بالکل ایسے. تو ضائع کرنے والا تو احسان کو نہیں مان رہا. واہ سبحان اللہ. احسان والا تو احسان کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے کہ مالک تیری دیوی نعمت ہے، تیرا دیا ہوا یہ جو پیسہ ہے میرے پاس تیرا احسان ہے. اور جس نے احسان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے وہ اس کا بہت دھیان رکھتا ہے، بڑے غور سے سنبھال کے رکھتا ہے. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس چیز کا تم شکر ادا کرو گے وہ چیز میں بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. اگر آپ اچھی چیزوں کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں علم والا بنایا، علم کو ہمیں سمجھ والا بنایا، تو وہ آپ کے اس فضل میں اضافہ فرمائے گا. اگر آپ کہیں گے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مجھے فرعونیت عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی بڑھا دے گا آپ کی. آپ کو یہ جو احسان والا شعبہ نا یہ بھی بہت ڈیلیکیٹڈ شعبہ ہے، اس کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے. احسان کدھر نہیں کرنا جی، آپ نے ہر جگہ تو ویسے آپ نے احسان ہی کرنا ہے. جس کو دیکھیں نا حق سے زیادہ آپ دے. آپ کے ارد گرد کے جتنے وہ سب سے بڑے تو پہلے والدین آپ کہتے ہیں، وہ بالوالدین احسان ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. حق نہیں، حق سے بہت بڑھ کے، کیونکہ انہوں نے تمہیں کہاں سے اٹھا کے تمہیں پالنا شروع کیا. پوری ربوبیت کا مظہر ہوتے ہیں والدین. والدین نے جو آپ کی زندگی پہ احسان کیا ہوا ہے وہ آپ 10 جنم بھی لے لیں آپ نہیں پورے کر سکتے.
تو اگر کوئی بات ان کی آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو اس کو برداشت کرنا خوش دلی کے ساتھ بھی احسان کے درجے میں آتی ہے بات. سبحان اللہ. کسی کی بات کو خوش دلی سے برداشت کر لینا بھی احسان کا ایک درجہ ہے. سبحان اللہ. والدین کی باتوں کو آپ جب سنتے ہیں، سخت بات کبھی آ جاتی ہے، کبھی کوئی تانا بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ، لیکن وہ احسان آپ کیسے اتاریں گے کہ جب آپ کچھ کرنے جوگے نہیں تھے اور ایک گوشت کا لوتھڑے سے زیادہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، آپ دودھ بھی نہیں پی سکتے تھے، اور وہاں سے آپ کے والدین آپ کو لے کے چلے، چلنا سکھایا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، محبت سے بنایا آپ کو، اسکول ڈالا ہے، پڑھائی پہ خرچہ کیا ہے. کوئی کہے نا جی کٹ دو جی میرا، میں نے کیا کیا آج تک آپ کے میرے پہ خرچہ ہوا، میں آپ کو خرچہ دینے کے لیے تیار ہوں. ان کا خرچہ تو دے دے گے، وہ جو تکلیف ہم نے تمہاری وجہ سے اٹھائی ہے اس کو کون میئر کرے گا. سبحان اللہ. واہ واہ. حساب نہ کرنے بیٹھ جانا والدین کے ساتھ. والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کے درجے کے اوپر ہی بات کرنا، کیونکہ تم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. ہمیشہ والدین سے آگے بڑھ کر جو خدمت ہو سکے وہ بڑھ کے کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آئے، انہوں نے کہا جی میں غریب آدمی اور میرا بیٹا جو امیر آدمی ہے تو وہ مجھے پیسے نہیں دیتا. تو آپ نے بیٹے کو بلایا، انہوں نے کہا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے، سبحان اللہ. تم اور تمہارا مال، تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے، کس چیز کی تم اکڑ لیے پھر رہے ہو. تو ان سے بڑھ کے آگے ان کو اف تک نہ کہو، یہ احسان کا درجہ ہے. ان کی سخت باتوں کو خوش دلی سے قبول کرو اور ان کو آگے ان کے لیے کمفرٹ رکھو. یہ احسان ہی احسان ہے. آپ اس احسان کو پہلے سمجھیں گے تو دیں گے. اگر آپ سمجھ نہیں رہے تو پھر آپ کی کیفیت خراب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ نے احسان سمجھا نہیں اور آپ کا باطن احسان کے ساتھ منسلک نہیں ہوا ابھی تک. جس کا باطن احسان کے ساتھ منسلک ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ احسان کرے گا، وہ رکے گا نہیں کہیں پر. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وہ ہر اپنے ارد گرد ملنے والے کو کہے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مالی رکھنے کی توفیق دی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. مالی نہیں بنایا. اللہ اکبر. تو مالی کو تھوڑے سے زیادہ پیسے دے کے اس کو خوش کر دیا کرے. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس ہے. آپ کے پاس بندے ہیں تو حساب نہ کرنے رہ جائے زندگی کے اندر، تھوڑا سا بڑھ کے کرتے ان کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے. اور ان سے ریوارڈ نہیں مانگنا، اللہ کے لیے کرنا. جو کام کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ اس احسان کا کہ یا اللہ تو نے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے، میں تو دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں، میرا کیا ہے، خالی ہاتھ آیا ہوں، خالی ہاتھ چلے جانا ہے یہاں سے. اشفاق صاحب جیسے کہا کرتے تھے نا، او دیتے تو دینا ہی تیرا اپنا ہے کہ ہے. واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے جی. کیا ہے یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے. ساری زندگی کے بعد وہ 4 بندے ہی جائیں گے آپ کو چھوڑنے کے لیے وہاں پر. سرکار کا بڑا پیارا فکرہ یاد آ گیا کہ پیسے تم کما رہے ہو تو پیسے کمانے کی طاقت کون دے رہا ہے. سبحان اللہ. سوچے نا، اگر وہ طاقت چھین لے، ہاں صحت چھین لے، جس دماغ کے اوپر تمہیں اتنا مان کر رہے ہو کہ بڑا کروکڈ قسم کا میرا مائنڈ ہے، وہ ایک دم سے حافظہ آپ کا چھین لے، کدھر جاؤ گے تم؟ پاسورڈ ہی نہیں یاد رہنا تمہیں اپنے کمپیوٹر کا، سارا کچھ اندر بند ہو جانا ہے. کدھر کیا کرو گے؟ یہ حافظہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کا بھی شکر ادا کرو. میں کہتا ہوں کیا کیا چیز ہے جس کا ہم شکر نہیں ہے. یہ زبان تھک جائے اور احسان نہ ختم نہیں ادا کر سکتے. نہیں کر سکتے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں کر سکتے آپ. تو مالک کے اس احسان کو آگے بانٹنا ہے. آپ نے پہلے ریکگنائز کرنا ہے، پھر آپ نے بانٹنا ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ نے احسان نہیں کرنا. یہ بھی ایک بڑی خطرناک جگہ ہے کہ آپ نے احسان کہاں نہیں کرنا. آپ نے سانپ پہ احسان نہیں کرنا، وہ آپ کو ڈسے گا. آپ نے دشمن کی تلوار پہ احسان نہیں کرنا، وہ آپ کا گلا کاٹ دے گا. اس لیے لائف کے اندر نا ان لوگوں کو بھی آپ نے زندگی میں ضرور میئر کرنا ہے جو آپ کے دشمن ہیں، جو سانپ کی طرح آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں، جو بچھو کی طرح سے آپ کو ڈسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان پہ احسان نہیں کرنا. ان پہ احسان کریں گے تو آپ کی ذات کو نقصان ہے اس سے.
آپ کی ذات کو کیا، آپ کے بھائی کو نقصان ہے، آپ کے ماں باپ کو نقصان ہے، آپ کی قیمتی جو ریلیشنز ہیں ان کو نقصان ہے. تو یہ خالی صرف وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ کو احسان کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس پہ نہ احسان کرتے رہیں. اتنے بھی نہ تم سافٹ ہارٹڈ بن جاؤ کہ تم دشمن پہ احسان کرنا شروع کرو. دشمن تو دشمن ہے، وہ تلوار اس کی اٹھی ہوگی، وہ نہیں معافی دے گا تمہیں کبھی بھی. بالکل. معاف کر دینا تو ہے ہی احسان. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہے نا جی. اور معاف خوش دلی سے کر دینا بڑا احسان. سبحان اللہ. معاف کر دینا احسان، ہاں، اور معاف خوش دلی سے کر دینا بڑا احسان. احسان سبحان اللہ. واہ. کہ آپ نے لوگوں کو اس لیے معاف کر دیا. وہ سرکار وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے میری جوانی میں بہت تکلیف دی، جنہوں نے مجھے تانے دیے، اللہ. اور میں اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کے چلتا رہا اور پھر میں اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا سبحان اللہ. اور مجھے یہ مقام پھر وہاں سے مل گیا. ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھ کو آنسو دی. آنسو دیے یہ آنسو مجھے بارگاہ الہی میں لے گئے. لے گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو یہ اب اس کو بھی احسان سمجھا آپ نے سبحان اللہ. کہ اگر نہ وہ میرا دل توڑتے، نہ میری آنکھ میں وہ رکت آتی، نہ میرے دل میں وہ گداز پیدا ہوتا، تو یہ ان کا چلو یہ بھی شکریہ کہ یہ ان کی وجہ سے میں پہنچ تو گیا. میں جو بنا رہا ہوں آشیاں، اسے برق بن کر جلا بھی دے، میری ساری کائنات نثار ہو، کبھی میرے اجڑے وطن میں آ. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو وہ جب آ جائے تو بس پھر وہ چمن تو بہار ہو گیا نا جی. پھر اللہ اکبر. وہ خطوط کے جواب دیا کرتے تھے نا بھائی صاحب. تو ایک خط کے جواب میں آپ نے کہا کہ لوگ ویسے لکھتے ہیں نا کہ آپ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائیے گا. ہیں جی. تو ہوتا کوئی نہیں غریب خانہ، چنگا بھلا امیر خانہ ہوتا ہے جی. تو آپ نے کہا کہ سرکار کو تو تھا ہی غریب خانہ، سادہ سی ٹیبل، سادہ سی چیئر، اور وہ سادہ سی زندگی کے اندر اتنی بڑی بات لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ آج تک دنیا جو ہے نا وہ ایک ایک اس احسان کا شکریہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ یار کہ ہمیں کتنا اللہ کی طرف سے یہ ہم پر مہربانی ہوئی کہ کوئی کام کی بات زندگی میں مل گئی. ورنہ ایسے بھٹک ہی رہے ہوتے کہ پتہ نہیں جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے لائف کے اندر. اسی دوڑ میں ہم بھی گھوڑا اپنا دوڑا رہے ہوتے، نمبر 1 آنے کی ریس میں ہمیں بھی بڑا شوق ہوتا، کوئی 4 پیسے ہم پہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں نا جی. تو وہ مالک کا بڑا احسان کہ وہ بات مل گئی، وہ ان کی ادا مل گئی. بھٹک رہا تھا میں سودوں ضیاء کے صحرا میں، ہاں، تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ خوشبو کی جس کو عطا ہو جائے جی، تو اس کو بھی احسان سمجھے نا. خوشبو کی پہچان بھی ملنا تو کتنا بڑا احسان ہوتا ہے جی. تو اب آپ نے اپنا جیسے یہ احسان کی آپ کو ہوئی نا ڈیفینیشن کہ مجھ پہ کیا کیا احسان ہوئے، آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن یہ دونوں تشکر والے ہونے چاہیے. جتنا شکر گزار کوئی ہوتا ہے نا اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں جس ٹہنی پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی. سبحان اللہ. پھل کیا ہے؟ احسان. واہ سبحان اللہ. کیا کہنے جی. واہ واہ واہ. نعمت اس کی، سبحان اللہ. احسان اس کا. سبحان اللہ. وہ جتنا آپ ریکگنائز کرتے جائیں گے اتنا ہی جھکتے چلے جائیں گے کہ اللہ تیرا، میرا کیا ہے اس میں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب تیرا ہی احسان ہے. وہ آپ اور لوگوں کے لیے جھکتے چلے گئے. جھکنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ تکبر نکل گیا. وہ جو اکڑی ہوئی ٹہنی ہوتی ہے نا، جو جھکتی نہیں ہے وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے. تو وہ والی ٹہنی نہیں بننا. وہ جو جھک جائے وہ بہت اچھی ٹہنی ہے، لوگوں تک وہ پھل بھی پہنچتا ہے اس کا. تو وہ پھل لوگوں تک پہنچانے والی ذات بنے. آپ کا ظاہری زندگی اس کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہو جائے، اور آپ کا باطن جو ہے نا وہ اس احسان کے ساتھ اجاگر ہو جائے. سبحان اللہ. یہ کام زندگی کے اندر آپ سمجھیں اس بات کو. لیکن پہلی بات فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ آپ کو اس احسان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، اور اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اب آپ فروٹفل بن گئے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ آپ پھلدار ہو گئے ہیں، اور وہ پھل اب آپ نے لوگوں کو کھلانا ہے. وہ جتنا آپ کھلائیں گے وہ اتنا ہی اور بڑھائے گا آپ کو. سبحان اللہ. کھلاتے جائیں، دیتے جائیں آگے لوگوں کو، یہ احسان آگے بانٹتے جائیں. لگے رہیں گے تو پھل گل جائیں گے.
وہ یہ ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں، اور یہ تو میں کہتا ہوں پھلدار درخت کی جو بڑی لائف ہوتی ہے. ایک پھلدار درخت جس کے پیٹ میں وہ پھل چلا جائے گا وہ اس کے لیے بقائے حیات بن جاتا ہے جی. وہ بقائے حیات کہ وہ خوراک کا رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے جی. وہ ساری کی ساری بات ایک فقرہ آپ کا کہا ہوا اگر کسی کی زندگی کے اندر کوئی پازیٹیو بات لے آیا, کوئی تاثیر ایسی لے آئے کہ اس کے غم کا تھوڑی دیر کے لیے مداوا بن گئی وہ بات, تو یہ اس احسان کا شکریہ جو آپ پر ہوا اور آپ کی وجہ سے آگے کسی پر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. واہ. بات ہے ہمارے پاس تو ہم بات دے رہے ہیں, پیسے ہوتے ہیں تو پیسے بھی دے دیتے ہیں. جو ادھر سے آ رہا ہے وہ آپ نے وہ دیکھا ہے رقص درویش جس کو کہا جاتا ہے, ورلنگ صوفیز جس کو کہا جاتا ہے, وہ جو روم کے اندر جو کر رہے ہوتے ہیں نا جی, ان کا ایک بڑا سٹائل ہے کہ ایک ہاتھ ان کا ایسے ہوتا ہے جی, اور جو دوسرا ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ وہ ایسے ہوتا ہے نیچے کی طرف, اور وہ اس انداز میں پھر وہ نہ گھوم رہے ہوتے ہیں, ایک اوپر کی طرف ہاتھ اور ایک نیچے کی طرف ایسے ہاتھ کر کے, یہ ان کا ذرا جسچر ایسے ہوتا ہے. تھیم کیا ہے اس کے پیچھے کہ یہ ہاتھ ہے ادھر سے لینے والا اور یہ ہاتھ ہے ادھر زمین پہ دینے والا. سبحان اللہ. واہ. آپ درمیان میں صرف بس رقص کریں, واہ واہ. وہ آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے, آپ بس رقص ہی کریں درمیان میں اور کچھ نہ کریں. واہ 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 واہ. یہ ہے اس کا احسان کہ وہ اب آپ کو رقص بھی وہ عطا کر دے, وہ سرور عطا کر دے. وہ سرور میں جھومتے ہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے نعمت آئی, تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری ذات سے ہو کے یہ بات جاری, تو کسی سے بھی کروا سکتا ہے, تجھے کسی کے اثر کی ضرورت ہے کیا بھلا. اللہ اکبر. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے کسی کو چن لیا کہ تیری حقیر سی جیب سے ایسے نکل کے 20 روپے کسی کی اور کی جیب میں چلے گئے. کوئی دوسرا آ گیا تجھے سخی بنانے کے لیے آ گیا, تو رقص کر اس بات کے اوپر, شکر ادا کر کے مالک نے تیرے ہاتھ سے کوئی نیکی کروا دی, وہ کسی کے ہاتھ سے بھی کروا سکتا تھا. اس احسان کو سمجھ کہ مالک نے تجھے چنا, اس رب تعالیٰ نے جو سب کا پالنے والا ہے, تیرے ہاتھ سے بھی کسی کو رزق دلوا دیا, رازق کی پوسٹ پہ تجھے لگا دیا تھوڑی دیر کے لیے. اللہ اکبر. تو نے روٹی بنائی, وہ کھانے والا ہی نہ ملے تو کیا کرے گا تو. اللہ اکبر. میں وہ یو کے میں پتہ نہیں کس جگہ پہ بچہ آیا نا, تو اس نے کہا جی یہ لنگر والا شعبہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا چلا پکایا کر, روٹی پکایا کر, لوگوں کو کھلایا کر. کہتا جی ملتا ہی کوئی نہیں ہے بندہ ادھر, تو کس کو کھلائیں. میں نے کہا اچھا غریب ڈھونڈ رہے تو. کہتا ہاں جی غریبوں کو کھلانا چاہیے. میں نے کہا تو کھلانا شروع کر, غریب بھی پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. تو شروع تو کر اللہ کے نام پہ, اب بہانے کس بات کے لگا رہے ہیں. جب تو نے ارادہ اللہ کا کر لیا, بیچ میں سے ذات اپنی نفی کر سب سے پہلے کہ تو ہے, تو نہیں ہے وہ ہے. وہ اس قابل تجھے بنائے کہ تیری ذات سے گزر کے کسی تک کوئی منفعت پہنچ جائے, تو تیری ساری زندگی جو ہے وہ کام کی بن گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بنائے اس کے بیچ میں کہ ہم اس ذات سے ایسے منسلک ہوں کہ جو فضل, جو کرم, جو احسان ہماری ذات پر ہوا ہے وہ ہم سے ہوتا ہوا آگے اس کی مخلوق تک پہنچے, ہمارے ظاہر سے پہنچے, ہمارے باطن سے پہنچے, آپ کی گفتگو سے پہنچے, کسی عمل سے پہنچے, آپ سے خیر و برکت وہ آگے اگر چل رہی ہے تو یہ ہے اس کا شکرانہ. شکر اصل میں شکر یہ ہے کہ اس فضل میں, اس کرم میں لوگوں کو شامل کیا جائے. جو پھل آپ کھا رہے ہیں اس پھل میں اگر آپ نے لوگوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا ہے تو یہ شکر ہے اس کا, کہ شکر ادا کر رہے ہیں آپ اس کا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناشکرا ہو جائے نا, یعنی کہ اس نے نہیں پہچانا, احسان کو نہیں پہچانا اس نے, تو یہ تو اس کے لیے نا بڑی ڈبل بد نصیبی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ شکاری نا شکار پہ نکلے ہوئے تھے, تو ہرن کے پیچھے نا, تو ہرن بھاگتے بھاگتے اس کو کوئی جگہ نہ ملی, تو ایک انگور کی بیل تھی بڑی گہری سی, تو اس کے پیچھے جا کے چھپ گیا. وہ شکاری ڈھونڈ ڈھانڈ کے جناب وہ چلے گئے, اس کو ہرن نہیں ملا شکاریوں کو.
تو ہرن کو جب دیکھا نا کہ شکاری کا خطرہ ٹل گیا ہے تو اس نے نا کہا کہ شکاری تو چلے گئے، چلو یہ بیل میں نے کھانی شروع کر دیتا ہوں۔ اس نے وہ بیل کھانی شروع، ایک شکاری کو نا آواز آئی کچھ کھڑ پھڑ پھڑ کری نا، تو وہ آیا تو وہ اتنے میں وہ بیل کی کافی ساری ٹہنیاں کھا چکا ہوا تھا، تو ایکسپوز ہو گیا اور شکار ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، جس نے تمہیں چھپا رکھا ہے تم اسی کو کھا اور تم اسی کو کھا رہے ہو۔ اللہ، اب جو شخص تم پہ یا جس رب تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیا ہے، تم اسی کی ہی اگر گرملنگ کرنی شروع کر دی ہے، تو یہ احسان فراموشی ہے جس کو کہنا چاہیے۔ احسان فراموش انسان جو ہے وہ تو ایک دیمک کی طرح ہے اپنے لیے بھی، کہ اس راز کو ہی نہیں پہچانا۔ وہ کوئی کسی کے لیے اگر کچھ کر دے اضافی طور پر ہیلپ کر دے تو کہ اس کا کیا جاتا ہے، اس کے پاس تو اتنے پیسے ہیں، اس نے اگر اتنا سے دے دیا تو پھر کیا ہو گیا۔ یہ ہے احسان فراموشی۔ احسان فراموش انسان جو ہے وہ بالکل گدلے پانی کی طرح سے ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی کا عکس نظر نہیں آتا، وہ کیونکہ اپنے ہی اس دائرے کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ میں کے سفر سے باہر ہی نہیں نکلا، تو کو اس کو پہچان کہاں سے ہوگی۔ تو جن لوگوں کو شناخت ہوئی وہ پھر اس کی وجہ سے ان کی بھی شناخت بنی۔ احسان سے مجھے واقعہ یاد آ گیا، ابھی کچھ دن پہلے ہی آئی ایٹ کلینک میں نا، تو ایک بزرگ سے آئے، لاغر سے، کمزور سے، بیمار تھے، شوگر تھی، اور ساتھ ان کی بیٹی انٹر ہوئی نا، تو وہ جو پیشنٹ تھے وہ سامنے بیٹھ گئے، بیٹی رائٹ سائڈ پہ بیٹھ گئی، اور بھی بیٹھے نا تو بیٹی نے جو احسان یاد کرایا کہ میں تو بڑا نا اس وقت کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ ٹھیلا لگاتے تھے اور ہم 6 بہنیں ہیں، تو انہوں نے 6 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کو تعلیم دی، اور اب ماشاءاللہ سب سیٹ ہیں۔ الحمدللہ، یہ انہوں نے انٹروڈکشن دیا نا تو میں رونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، مجھے اصل میں وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس نے 3 بیٹیوں کو، شاید ایسے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہے، تو اس کی تو 6 ہیں۔ اب یہ ہے وہ گمنام ولی اللہ۔ بے شک، وہ حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مومن وہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا، واہ، جو خاموشی سے آتا ہے، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے واہ، اور نکل جاتا ہے۔ چونکہ ریکگنیشن نا اس کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ اصل میں نیک آدمی کی ریکگنیشن کی دنیا ہے ہی نہیں۔ لیکن اس آدمی کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بیٹی جس طرح سے اس کا وہ احسان یاد کر رہی ہے، تو اس کی تو کل کمائی یہی ہے نا، بے شک، بے شک، وہ بچے اس کے ساتھ ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، الحمدللہ، تو اصل کامیابی تو یہی ہے نا۔ وہ کما گیا جی، بالکل زبردست دنیا کما گیا جی، آخرت بھی کما گیا، دنیا بھی کما گیا، آخرت بھی کما گیا جی۔ اب اس کو تھوڑا سمیٹنے کی طرف آتے ہیں جی، کہ آپ کے عمل سے کیسے پتہ چلے کہ آپ احسان کو جو ہے ریکگنائز کر رہے ہیں؟ آپ کے عمل سے بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا۔ بالکل، تو آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ شکر ادا کریں کہ جہاں پہ دنیا اس وقت اتنی برائیوں میں مبتلا ہے، کتنی قسم کی اس وقت دعوتیں ہو رہی ہیں، کتنے قسم کے لوگ اپنی محفلیں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، احسان اس کا شکر۔ الحمدللہ۔ اور اب یہ احسان کا شکریہ اب یہ بھی ہے کہ اگر آپ پر احسان ہے تو لوگوں کے جو تلخ رویے آتے ہیں یا برائی آ جاتی ہے، اس برائی کا بدلہ برائی تو کوئی بھی دے سکتا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا اس احسان کی شکر گزاری ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ بدی کی بھی ایک خوبی ہے کہ بدی سے دفع نہیں ہوتی، نیکی سے دفع ہو جاتی۔ آپ دیکھ لیں، حضرت کا بڑا پیارا بڑا خوبصورت فکر ہے جی آپ کا، الحمدللہ۔ کہ یہ وہ لوہا لوہے کو نہیں کاٹتا، یہ دوسرا عمل اس کے لیے چاہیے آپ کو، سبحان اللہ، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر گیا ہے تو آپ نے اس کو معاف بھی کر دینا ہے، اور آپ نے اس کا جواب اچھائی سے دے دینا۔ بس یہ زندگی کے اندر جن کا یہ فارمولہ نظر آنا شروع ہو جائے نا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ واقعی شکر گزاری والے لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے۔ لیکن یہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، یہ حکمت والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھداری والے لوگ ہوتے ہیں،
یہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، اور دوسری دفعہ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اتنی آپ پہ بھروسہ کیا جائے گا. تو غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. غلطی اگر نیتاً نہیں کی گئی تو غلطی تو پھر اس چھوٹی غلطی ہے، لیکن اگر بدنیتی کے ساتھ کی گئی ہے تو پھر یہ تو جرم میں شمار ہوتی ہے کہ اس کا تو موٹیو ہی غلطی کرنا تھا اور برائی کرنا تھا. تو اس کا بھی جواب برائی نہیں ہے، اس کا جواب ہے کہ آپ اچھائی کر کے تو نکل آئے وہاں سے، بس اس راستے کے اوپر دوبارہ نہیں جانا آپ نے. تو یہ بھی اس کی ایک شکر گزاری ہے کہ جہاں پہ سب لوگ برائی کا بدلہ برائی سے، گالی کا جواب گالی سے، اور جس طرح سے بھی دینا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ اچھائی سے جواب دے رہے ہیں. ایک بزرگ تھے، اپنے مریدوں کے ہمراہ گھوڑوں پر جا رہے تھے، تو درمیان میں سے ایک کھیت میں سے گزرے. تو اب وہ گھوڑے تھے، ظاہر ہے کھیت کی فصل تھوڑی سی خراب ہوئی، تو جو کھیت کا مالک دیکھ رہا تھا نا، تو وہ دور سے اس نے دیکھا کہ میری فصل خراب ہو رہی ہے، اس نے دور سے ہی گالیاں نکالنی شروع کر دی گھوڑے والوں کو. اب بزرگ بیچ میں موجود تھے، اور وہ گالیاں دیتے دیتے جب وہ پاس پہنچا تو وہ بزرگ اپنے گھوڑے سے اترے، اسے سینے سے لگایا اور اسے فیض یاب کر دیا. سبحان اللہ. ہے جو بے چینی تھی ختم کر دی، روح کے اندر نور اتار دیا. مریدین سارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضور ہم اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ چل رہے تھے تو ہمیں آپ نے فیض یاب نہیں کیا، اور یہ شخص تو آپ کی عزت بھی نہیں کر رہا تھا، آپ نے اسے فیض یاب کر دیا. تو انہوں نے کہا اس کے پاس جو کچھ تھا اخلاص سے اس نے مجھے دے دیا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اخلاص سے اسے دے دیا. سبحان اللہ. واہ. اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ گالی کا جواب پتھر سے ہوتا یا پٹائی سے ہوتا، لیکن یہ جواب ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. یہ جواب دینے والا کوئی ہوتا ہے، وہ جو اس احسان کو، اس شکر گزاری کو پہچانتا ہے، اس کا یہ جواب ہوتا ہے. اور یہ جواب اگر آپ کی ظاہری زندگی سے نہیں نظر آ رہا، کیونکہ جب تک آپ کا باطن روشن نہیں نہ ہوا اس بات سے، تو آپ کے ظاہر میں بھی یہ بات نہیں آئے گی. پہلے آپ کا باطن روشن ہوگا، پھر آپ کی ظاہری زندگی روشن ہوگی، اور روشن زندگی والے جو لوگ ہیں ان کی ہر بات سے یہ آپ کو اطلاع ملتی رہے گی کہ یہ شکر گزاری والا بندہ ہے. اس کے لہجے سے، اس کی بات سے، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات سے، کہ یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، اچھائی سے دیتا ہے. یہ ہے رب تعالیٰ کی شکر گزاری کہ آپ چپکے سے اپنا رستہ لے رکھے تو چلتے چلے جائیں، لوگوں کو جو ہے بھڑکائیں نہیں، اگنائٹ مت کریں، دھیما کریں، ان کے پرابلم کو سالو کریں، اس کو رستہ دیں چلنے کے لیے. کہ اتنی بڑی دنیا کے اندر جو ہے آپ ایک چھوٹا سا اپنا ایک قلعہ سا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نیکی کا قلعہ ہے. سبحان اللہ. وہاں سے خیر و برکت کی بات چل رہی ہے. نیکی کا قلعہ. ہاں، نیکی کا قلعہ آپ کا چھوٹا سا ہے، مضبوط ہوتا ہے یہ ٹوٹتا نہیں آسانی سے. واہ. سبحان اللہ. تو وہاں سے خیر و برکت آپ کی بٹ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی، رب تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. شکر گزار دھیمے لوگ ہیں، ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. جیسے سرکار بھائی صاحب کا فکر ہے نا کہ پہلے تم لوگوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤ، اور پھر فقیری یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے منفعت بخش بن جاؤ. سبحان اللہ. تم سے خیر و برکت ہی نکلے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو تمہاری ذات کے ہونے سے. ذات کا منفعت بخش ہونا اس کے فضل کا ایک بہت بڑا اظہار ہے. جس پہ فضل ہوا ہے وہ فضل بانٹے گا، جس پہ کرم ہوا ہے وہ کرم بانٹے گا. سبحان اللہ. جو ابھی تک اس ریکگنیشن میں نہیں آیا وہ تو ابھی اس پہچان میں بھی نہیں آیا. تو زندگی کے اندر اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا نا خود کا بھی تزکیہ کر کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہماری زبانیں گلا کرنے والی ہیں. ابھی تک ہم اپنے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہم ان کا ابھی تک گلا کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، یا کہیں پر ہماری کوئی زبان شکر گزاری کے کلمات بھی بول رہی ہے. تو ایک اور سرکار بھائی صاحب کا خوبصورت فکر ہے. آپ کہتے تھے کہ اپنی زندگی میں اپنے کاموں کو احسن اور خوبصورتی سے انجام دینا بھی احسان ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اپنے کاموں کو بھی ایک ڈیلیکیسی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کام کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنا، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے. اور پھر مجھے اس کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ایک ذاتی فکرہ
جو مجھے آپ نے فرمایا تھا. آپ نے کہا کہ میں نے آج تک ہمیشہ جو کام کیا ہے دی بیسٹ کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اپنی استطاعت میں جو کام بھی میں کر رہا ہوں میں اپنی دی بیسٹ ایفرٹ کے ساتھ کر رہا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. تو وہ دی بیسٹ ایفرٹ جو مالک نے مجھے دی ہے میں اس کی اس استطاعت کو استعمال کرتے ہوئے بیسٹ پریزنٹیشن سے آگے اگر دے رہا ہوں تو یہ اس کی اس استطاعت کا شکر گزاری ہے کہ جو اس نے مجھے عطا فرمائی. بہت بڑی بات. سبحان اللہ. واہ. تو یہ آپ کی ذات کا ایک تزکیہ بھی ہے کہ آپ شکر گزار بنیں, شکر گزاری کے کلمات بولیں, خیر بانٹیں, منفعت بانٹیں, اور سب سے بڑی بات کہ اس کی ذات کو, رب تعالیٰ کی ذات کو ہر مقام پہ حاضر ناظر جانیں. ہم لوگ سی سی ٹی وی کیمرہ سے تو بڑے اچھے بچے بن جاتے ہیں, تو جو رب تعالیٰ کے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ جس کی فلم بھی چل جانی ہے بعد میں وہ کسی کو نظر نہیں آتے. چلو تم محبت سے نہیں کر رہے تو ڈر سے ہی کر لو, شاید یہی محبت میں کل کو بدل جائے بات. واہ 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 واہ. اگر محبت سے نہیں کر رہے تو ڈر سے ہی کر لو, شاید یہ ڈر محبت میں بدل جائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کوئی تو ہونا چاہیے نا جی, ایسا بھی احساس ہونا چاہیے. تو کسی بھی طرح سے بس میں کہتا ہوں کہ ذات آپ کی جو ہے نا وہ نکھر کے سامنے آئے, اور ایسے لوگوں کے خیال میں رہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ خیال ہمیں سرکار والے صاحب سے عطا ہوا ہے, ان کی باتوں سے عطا ہوا ہے, ان کی مہربانی سے عطا ہوا ہے. تو ان کو سنیں, وہ سورس ہیں, ہمارے بھی سورس ہیں, آپ کے بھی سورس ہیں, سب کے سورس ہیں وہ. ان کو سنیں, ان سے زندگی کی کوئی راز کی بات لے لیں. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ہیں چوہے ریاض صاحب, یہ ذاتی واقعہ ان کا. تو آپ قرآن کا بہت کہا کرتے تھے, کہ نماز کا بھی کہتے تھے, قرآن کا بھی. تو کہتے تھے ریاض یہ قرآن ہے نا, اس میں سے کوئی اپنی آیت بھی ڈھونڈ لے. اس نے کہا حضور اپنی آیت؟ تو ہم نے کہا کوئی بات تو اللہ نے تجھ سے بھی کی ہوگی نا. سبحان اللہ. اس میں تمہارا ذکر ہے, اس میں تمہارا ذکر ہے, وہ آیت سے ڈھونڈ لو, وہ تمہارا وہی وظیفہ ہے جو وہ آیت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. سبحان اللہ. واہ واہ. وہ وظیفے کو اپنا لو تو بس چلنا شروع کر دو. کہ یہ رب تعالیٰ نے یہ بات مجھے ایسے لگ رہا ہے ڈائریکٹ مجھے ہی کی ہے اور کسی کو نہیں کی ہے. وہ ہے تمہاری ذات کی پہچان. ذات کی پہچان جس کو ہونی شروع ہو گئی ہے اس کا سفر کھلنا شروع ہو گیا جی. یہ ذہن کے جو پھنسے ہوئے ہیں نا لاکس, ڈیڈ لاکس ہیں یہ والے, ان کو تھوڑا سا تیل لگائیں, چابی اچھی والی لگائیں, تالے کھولیں, اس میں سے نور نکلے گا. اس کا بڑا فضل ہے, اس کی رحمت کی بڑا دور ہے اس کا. تو جو اس دور سے منسلک ہو جائے گا, ہر دور اسی کا ہی دور ہوتا ہے. پھر وہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے تذکرے چلتے رہتے ہیں. ہر دور پر محیط ہوں جس واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد, ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں. تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو سمجھیں, حاضر ناظر جانیں, اس کے احسان کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں میں خیر و برکت بانٹیں, برائی کا جواب اچھائی سے دیں, زندگی کے کام خوبصورت طریقے سے انجام دیں. خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. مجھے سرکار کا شعر یاد آ گیا ان کی آڈیو سے کہ مت پوچھ کہ میں کس لیے محروم رہا ہوں, یہ دیکھ کے کیوں, یہ دیکھ کے کیوں تجھ کو ملا حق سے زیادہ. ہاں بے شک جی, بے شک. تو یہ جو حق سے زیادہ ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا. ہاں. اور حق ہے کیا؟ شان مولا ہو کیا بیاں واصف, شان مولا ہو کیا بیاں واصف, اس کا احسان ہے عظیم و قدیم. واہ سبحان. پرانا ہی اس کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر جی. تو بس وہ اس کے گن گائیں, اللہ کے گن گائیں, اس کی ذات کے حوالے سے اس کی جو آپ پر مہربانیاں ہوئی ہوئی ہیں ان مہربانیوں کا تذکرہ جو ہے وہ آپ پھیلائیں, آپ بھی خیر و برکت کا حصہ بن جائیں. الحمدللہ جی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس پورے سیشن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.